پیغمبر علیہ السلام جب واپس چلے، چند قدم چلنے کے بعد اس غریب آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اگر اب تو اجازت دے تو میں چلا جاؤں اور تو اپنے گاؤں کی طرف چلا جا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ خود ہی بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں، وہ پیاری صورت کو دیکھ رہا ہے، پھر آخر اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا نام بتائیں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا سچا رسول ہوں، خاتم النبیین بن کے آیا ہوں، لوگوں کو ایک رب سے ملوانے آیا ہوں۔ جب یہ بات کہی، کہنے لگا ہاں میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے، میں نے اہل مکہ سے سن رکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں ایک ایسی ذات آ گئی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بات ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ان سے ملنا نہیں، اگر ان سے سامنا ہو جائے، اگر ان سے مل لیا جائے، اگر ان سے تکلم ہو جائے تو پھر بندہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا ہے، پہلے آپ کلمے کی دولت عطا فرما دیں، اس کے بعد ہی پھر میں اپنے گھر کو لوٹنے والا ہوں۔ ادھر امیہ بھاگا بھاگا ابو جہل کے گھر، سیدھا ابو جہل کے گھر۔ او مالکو کی گل ہو گئی، اج تسی مٹی کرا دیتی، کی گل ہو گئی؟ وہ ابو جہل کہنے لگا نہیں نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی پوری بات کی۔ آج جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جب دروازہ میں نے کھولا تو ہوا میں ان کی پشت کے اوپر ایک اژدہا ہوا میں لہرا رہا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، اور میرے دل نے کہا یقین کے ساتھ کہ ابو جہل آج اگر محمد رسول اللہ کی بات کا انکار کر دیا تو یہ تجھے زندہ نکل جائے گا۔ وہ کہنے لگا متروں میں تو اپنی جان بچائی ہے، نبی علیہ السلام سے اپنی جان بچائی ہے، تب وہ میں نے دولت ان کے حوالے کر دی، اس بندے کے پیسے جو ہیں میں نے لوٹا دیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ المکرمہ کی ایک گلی میں سے گزرے جا رہے ہیں، گزر رہے تو دیکھا ایک غلام جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے اور رو رہا ہے، چکی چلاتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام اس کے پاس رک گئے، ارے بھائی کیا بات ہے، کیوں روتے ہو، کیا دکھ ہے، کیا تکلیف ہے؟ چکی چلانا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اس غلام نے روتے روتے کہا کہ یہ پیارے نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں۔ کہنے لگا یہ پیاری صورت والے، میں غلام ہوں امیہ کا، اور میں حبشی ہوں، اور مجھے خریدا گیا تھا بازار میں سے، آج میری طبیعت خراب ہے، مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، لیکن مالک نے میرے ذمہ داری لگائی کہ یہ گیہوں صبح تک پسا ہونا چاہیے، اگر یہ گیہوں نہیں پیستا ہوں تو صبح کو میرے درے لگیں گے، میں اپنی کھال بچانے کے لیے اس چکی کو چلا رہا ہوں۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اسے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے تمہاری۔ اب نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ غلام سوچتا ہے کہ یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ پوچھ لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے، کچھ دو لفظ کہہ کے ہمدردی کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں سوچ پایا کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام واپس تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجورے اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اور وہ کھجورے اس غلام کو کھلائیں، گرم دودھ پلایا اور اسے کہا کہ رات کا پہلا پہر ہے، آپ اپنے بستر میں آرام کرو۔ اس نے سوال کیا کہ میں اگر اپنے بستر میں آرام کروں گا تو پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام ہے، غلام سو رہا ہے، اور صاحب خلق عظیم جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، یہ خاتم النبیین ہیں جن کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا گیا ہے، وہ چکی چلا رہے ہیں، صبح تک چکی چلا رہے ہیں، آٹا پس گیا، سامان تیار کر کے رکھ دیا، تشریف لے گئے، دوسری شام پھر آئے، پھر دیکھا غلام کا بخار اچھا نہیں ہوا، پھر دوبارہ اسے وہی کھجوریں اور دودھ پلایا گیا، پھر اس کو سلایا۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک چکی چلائی۔ غلام جب تندرست ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اب میں چلتا ہوں، پھر کبھی ملیں گے۔ کہنے لگا پیاری صورت والو اپنا نام تو بتاؤ۔ فرمایا میں وہی محمد الرسول اللہ
اللہ کا سچا نبی فرمایا ہاں میں نے اپنے مالکان سے سنا ہے، امیہ سے سنا ہے آپ کے بارے میں، نعوذ باللہ وہ آپ کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ محمد رسول اللہ سے اگر مل لو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا، آپ سے مل لیا، آپ کے اخلاق دیکھ لیے، اب اس غلام کو کلمے کی دولت عطا فرما دیجئے۔ اور آج اس غلام کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ کون؟ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے صحن میں کھڑے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا، شہزادے ساتھ میں کھڑے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ، امیر المومنین، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان ذو النورین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر شخصیت، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بغیر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل، بڑے بڑے چودھری، اور مکہ کے موجودہ گورنر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اذان دی جائے گی، نبی علیہ السلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ جس کو چاہ رہے ہیں اذان کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا، تو پیغمبر اعظم علیہ السلام نے آواز لگائی اور فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ کون بلال؟ بلال حبشی ہے، بلال کالا ہے، بلال غریب ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال مظلوم ہے، بلال کی ذات برادری بہت اونچی نہیں ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے کہا نا بلال کہاں ہے، وہ تو سب سے پیچھے کھڑے ہوئے کیونکہ غلام تھے۔ فرمایا جب میرے تک پیغام پہنچا میں تو کانپنے لگا کہ اس غلام کی، اس عظیم الشان فتح کے موقع پر اس غلام کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ فرماتے میں کانپتا کانپتا آگے پہنچا، اس دوران جب وہ آ رہے ہیں چل کے نبی علیہ السلام کے پاس، اس دوران کسی ایک صحابی نے اچانک سے بڑی دھیمی آواز سے بڑے ادب کے ساتھ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلال کو اذان دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور مکے میں تو ذات اور برادری پھنسی ہوئی تھی، وہاں تو اونچ نیچ پھنسی ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں، بلا رہے اذان دینے کے لیے کہ جو یہ بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے، جن کو آپ نے امان دے دی ہے، لیکن ان کی برادریاں بڑی طاقتور ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر بلال کو اذان دینے کے لیے آگے بڑھائیں گے تو ان کی جو رہی سہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا، ناراضگی سے دیکھا ان کی طرف، فرمایا آج تو یہ بات کہی، دوبارہ نہیں کہنا، آج کہا ہے دوبارہ یہ لفظ نہ آئے زبان پر، جب میرے نام پر مار کھانی ہو، جب کھال ادھڑوانی ہو، جب دبتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا ہو، جب گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے کی بات آئے، جب چھاتی کے اوپر منو پتھر ڈال دیے جائیں تو وہ میرا بلال ہو۔ آج جب اللہ نے عزت عطا فرما دی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال کے علاوہ کوئی اذان دے گا۔ فرمایا آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا رضی اللہ۔ اور پھر اس زمین و آسمان نے دیکھا وہ منظر، اس زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نبی علیہ السلام نے بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ آپ سب نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے وہاں پر، اللہ نبی علیہ السلام کے روضے کی حاضری عطا فرما دے۔ تو وہ جو کالے رنگ کا کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس پر کالا گلاب چڑھا رکھا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اس کے چاروں طرف جو برآمدے ہیں اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ نماز کہاں ہوتی ہے، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے۔ اذان کہاں ہوتی ہے اب؟
مسجد حرام میں ہوتی ہے۔ اور سیدنا بلال کو کہاں اذان دینے کے لیے کہا؟ بلال کو کہاں کہا اذان دینے کے لیے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ کس کی چھت پر؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ ہم جس دروازے سے جائیں گے، باب فہد سے جائیں، باب عبدالعزیز سے جائیں، جس طرف سے ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، کعبے کی وہ دیوار قبلے کا درجہ رکھتی ہے۔ کعبے کی 4 دیواریں ہیں نا، آپ جس طرف سے انٹر کریں گے، جو دیوار سامنے آ گئی وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہے، اس کی طرف منہ کیجئے اور نماز کی نیت باندھ لیجئے۔ اب بلال کو محمد رسول اللہ نے فرمایا، بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال خود لکھتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں، خود فرماتے تھے، فرمایا کہ جب دمشق میں تھے، فرمایا جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر آپ اذان دیں گے، بلال کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور میں اس کے اوپر چڑھنے کے لیے جب اپنے پاؤں پھنسا کے اس کی منڈیر کو پکڑ رہا تھا تو میں رو رہا تھا، میرے آنسو جاری تھے، میرے جسم پر لرزہ طاری تھا اور میرا دل بار بار مجھ سے ایک سوال کرتا تھا، اے بلال تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو غلام ہے، تو حبشی ہے، کل تک خانہ کعبہ کے باہر کے دروازے پر جو مسجد حرم کا دروازہ ہے، اگر تو نے کبھی اس میں بھی پیر رکھ دیا تو امیہ نے تجھے بہت مارا، ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، وہ کہتے تھے تو کالا ہے، تو کیسے بیت اللہ میں آ سکتا ہے، تجھے کوئی حق نہیں اس گھر کا طواف کرنے کا۔ بلال کو وہ منظر یاد آنے لگے کہ کل تک تو میرے پر ظلم ہوتا تھا، تشدد ہوتا تھا، یہ بلال آج کیا ہو گیا؟ یہ آج کیا نئی بات ہو گئی کہ سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو خانہ کعبہ کی چھت پر جا رہا ہے؟ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نا، کہیے صلی اللہ۔ کئی لوگ بولتے نہیں، بڑا آہستہ بولتے ہیں، نبی کا اگر عشق مکمل نہیں ہے نا، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میرے دل کو جب میں نے یہ پوچھا نا کہ کل تک تو بیت اللہ میں گھسنے نہیں دیتے تھے اور آج تیرے ساتھ یہ کیا بن گئی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ ہے نا، فوراً ان کے دل نے جواب دیا، فرمایا بلال یہ محمد الرسول اللہ سے وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے عشق کا نتیجہ ہے کہ آج سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کے لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جو کام کیا ہے نا، ہمارے ماں باپ ان پر نثار، قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے اوپر نثار، جو بلال کر گئے۔ کیا کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹا ہوں کہ آپ جس طرف سے داخل ہوں گے کعبے کی جو دیوار نظر آئے وہی قبلہ ہے۔ اب فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا، میرے دل نے مجھ سے پوچھا بلال آج تو تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے ہو، اب کعبہ کدھر ہے؟ کعبہ کس طرف ہے؟ اب کعبہ تو ان 4 دیواروں کو